ایک انسان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے میں سے کم از کم کتنا وقت گزارنا چاہیے؟ جتنا زیادہ سے زیادہ گزار سکتے ہیں گزاریں. کوئی شریعت نے اس کے اوپر بندی نہیں لگائی ہے. اور یہ جو دوسرے ملکوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور بیویاں یہاں پہ سڑ رہی ہیں اور بچے سڑ رہے ہیں، اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اتنے عرصے کے لیے باہر کے ملکوں میں جا کے بیٹھ جائیں. 4 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتے، جو سیدنا عمر نے فتویٰ دیا تھا سیدہ حفصہ سے پوچھ کے. اور وہ بھی مطلب بعض کا یہاں تو پتہ 10 سال بعد آتے ہیں لوگ. اب تو خیر بہت کم ہو گیا، لیکن پہلے تو اس سے ہوتا تھا. تو بالکل حرام ہے اس طرح کا معاملہ کرنا. اب وہ 10 سال مرد وہاں کیا کر رہے ہوں گے، یہاں عورتیں کیا کریں گی؟ پھر کس قسم کے سکینڈلز باہر آتے ہیں جو جینون بھی ہوتے ہیں. تو جتنا وقت گزار سکیں گزاریں. لیکن یا یہ میری بیوی نے دیکھ لیا نا تو اس نے کہنا دیکھو لوگوں کو یہ باتیں کرتا ہے خود. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عوام الناس ہیں، جو لوگ یعنی دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو قربانی کرنی ہے. چوپڑیاں نالے دو تو نہیں ہوگی. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب دین کے لیے آپ نے اپنی دعوت لانچ کی تھی تو آپ کا دفتر مہمان خانہ گھر نہیں تھا، مسجد نبوی تھی. وہ جو ریاض الجنہ والا حصہ ہے وہیں پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے. وہی آپ کا دفتر تھا، وہی آپ کا مہمان خانہ تھا، وہی آپ کا آفس تھا، اور وہی آپ سمجھ لیں آپ کا مرکزی جہادی پوائنٹ تھا جہاں سے آپ لوگوں کو روانہ کرتے تھے. سب کچھ وہی تھا. تو اس طریقے سے چند ایک لوگ جو وقف ہوئے ہوتے ہیں دین کے لیے، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ سبسسٹنس لیول کے اوپر اپنے بیوی بچوں کے معاملات کو لے کے چلیں. اور ادھر آگے آجو فرحان، ادھر آگے بیٹھو. باقی نان و نفقہ پورا کریں. وقت بھی اتنا ضرور دیں کہ مطلب معاملات توجہ کے ساتھ اولاد کے ساتھ چلتے رہیں. اور باقی ظاہر ہے ان کی بیوی بچوں کو، مطلب میری وائف تو کرتی قربانی الحمدللہ. تو وہ اس طرح کے لوگ جو دین کے لیے وقف ہیں ان کو تو قربانی کرنی پڑے گی. یہ تو امپاسبل ہے کہ انسان مکمل طور پر یعنی وقف ہوئے بغیر کسی کام کو لے کے چل سکے. مجھے پتا ہے کہ میں اپنے نوکری کے ساتھ یہ معاملات کتنی مشکل سے لے کے چل رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اب ارادہ کیا ہے، کوئی حالات و واقعات بھی ایسے بننے شروع ہوئے ہیں کہ میں یعنی فل ٹائم، ابھی 40 سال الحمدللہ میری عمر ہونے والی ہے، تو میں اپنے ذاتی ریسورسز مینیج کر رہا ہوں. یعنی چندوں کے اوپر، چندوں پہ تو میں آپ کو بتاؤں مجھے تو فونوں کے اوپر لوگوں نے بلٹ پروف گاڑیاں آفر کی ہوئی ہیں، یعنی جو پرائم منسٹر کو ملتی ہے. اتنی لوگ محبت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ کی وجہ سے ہماری آخرت سنور گئی ہے. ہمارے لیے 1.5-2 کروڑ روپے آپ کے لیے بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لائف ٹائم کا خرچہ. کئی لوگوں نے کہا جی آپ دوسرے ملک میں آ کے شفٹ ہو جائیں، آپ کو اسپانسرشپ دیتے ہیں، آپ آ کے آ جائیں. جرمنی سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، یورپ سے. میں کہتا ہوں یار میں ادھر سکون سے بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ، اپنے ماں باپ کے پاس ہوں، بیوی بچوں کے پاس ہوں. تو لیکن جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں نا جی، ان کو تو پھر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تن من دھن ان کو لگانا ہوگا. کچھ لوگوں کو تو اس لیول کے اوپر پھر وقف ہونا ہوگا. یعنی یہ پرائم منسٹر ہیں، وہ یہ کہیں گے جی میں نے 8 گھنٹے کی بس ڈیوٹی کرنی ہے. نہیں، وہ پوری نیشن کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. ان کو تو دن رات اوڑھنا بچھونا جو ہے نا وہ پھر حکومتی معاملات ہوں گے. جو میں نے بتایا کہ حضرت عمر جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جی میں جنگی پلاننگ بھی جو ہے وہ یعنی کہ نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. یعنی اس لیول تک پھر وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں چیزیں. اس طرح آرمی چیف ہے، مطلب اس کی رسپانسبلٹی ہے اتنی بڑی سرحد کی حفاظت کرنا، تو اس کو تو اب فل ٹائم ہی اپنے آپ کو ملازم سمجھنا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ جی میں صبح 9 بجے آیا تھا تو 5 بجے چھٹی ہو گئی ہے، نہیں. اور ماشاءاللہ یہ لوگ جو اس لیول پہ ہوتے ہیں وہ فل ٹائم ہوتے بھی ہیں. مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب لوگ میں نے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. دین کے لیے بھی لوگوں کو اسی طریقے سے وقف ہونا چاہیے. اور یہ اسی صورت میں وقف ہوگا کہ بھائی جب جو لوگ ایسے وقف ہوئے ہیں، میں یہ اپنے لیے نہیں بات کر رہا، میں نے اپنے لیے بار بار اناؤنسمنٹ کیا کہ میں اپنی ذات کے لیے دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، اگرچہ میں سورس آف انکم دین کو بنانے کو سبسسٹنس لیول پہ جائز سمجھتا ہوں. خلفائے راشدین کا سورس آف انکم دین تھا، نبی علیہ السلام کا اپنا سورس آف انکم یہی تھا کہ آپ کو بیت المال سے سبسسٹنس لیول پہ ملتا تھا. یہ نہیں تھا کہ آپ نے کچھ جائیدادیں بنا لی تھی، سبسسٹنس لیول پہ. لیکن میں دوسرے لوگوں کے لیے بات کروں گا کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہوئے ہیں، جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں نا، بہتر لائف کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں. دین کے لیے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث فرقوں کے لیے نہیں، دین کے لیے جو وقف ہوئے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں جس طرح وقف ہوئے ہیں، علمی اختلاف ہمیں اپنی جگہ ان سے. ڈاکٹر اسرار صاحب وقف ہوئے تھے. یہ کئی اختلافات کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب ہیں. اب غامدی صاحب کا کروڑوں کا خرچہ ہے مہینے کا،
یعنی وہ پاکستان میں بھی آتے ہیں تو ان ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں جن ہوٹلوں کے ایک دن کا کرایہ ہم لوگ نہیں دے سکتے, ہماری پورے مہینے کی تنخواہ اتنی نہیں ہے, تو وہ کون دے رہا ہے خرچہ؟ کچھ سرکز ہے جنہوں نے خرچہ اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح جو لوگ وقف ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے, اور اگر وہ اپنا کوئی مینج کر سکتے ہیں سورس تو کر لیں, زیادہ بہتر ہے, لیکن ان لوگوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے. لیکن میں پھر بات کر رہا ہوں کہ میں فرقوں کے علماء کی یہ بات نہیں کر رہا ہوں جو دین کے لیے واقعی دین اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں, ان کے لیے, فرقوں سے ہٹ کے. دوسرا دے کر پہ پھٹی کوڑی نہیں دینی چاہیے, وہ اللہ دی رائج نہیں جا رہی ہے, مولویوں دی رائج ہی جا رہی ہے. سر بات